اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی آج ہم انشاءاللہ العزیز ہدایت النحو جو ہے وہ علم نحو کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے لیکچر جو ہیں وہ سٹارٹ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اس کے جو لیکچرز ہیں انہیں زیادہ لمبے نہ ہوں، یعنی مختصراً اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا اور اس پر جو گفتگو ضروری سمجھی ہے اس کو کیا کیا جائے گا، اس پر کلام کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور رحمت نازل ہو اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ یہ کہ الحمد یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور رب جو ہے یہ مصدر ہے، اور رب کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو تدریجاً کمال تک پہنچانا، اور عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور ما سوا اللہ وہ کیا ہے، عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح والعاقبۃ للمتقین، اب یہاں یہ سوال ہوتا تھا کہ عاقبت جو ہے وہ تو اچھے لوگوں کے لیے بھی ہے، برے لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی انجام تو ہر ایک کا ہونا ہے، تو لیکن یہ کہ یہاں پھر عبارت یہ محذوف ہے کہ خیر العاقبۃ ثابت للمتقین، یعنی جو اچھا انجام ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، نہ کہ گناہ گاروں کے لیے۔ المتقین یہ متقی کی جمع ہے، اور لغوی معنی متقی کا ہے پرہیزگار، اور شرعن یعنی شرعی طور پر جو اس کی تعریف ہے اصطلاح شرع میں اس کے کئی تعریفات کی گئی ہیں متقی کی، لیکن یہ کہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ اصطلاح شرع میں متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کو ان کاموں سے بچائے رکھے جن کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ والصلاۃ علی رسول محمد، اب لفظ صلاۃ کے لغوی معنی تو ہے دعا، لیکن اصطلاحی معنی میں کچھ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی جائے تو اس وقت اس سے مراد رحمت ہے، اور جب لفظ صلاۃ کی نسبت جب ملائکہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ استغفار ہے، اور اسی طرح اس کی نسبت جب انسانوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد تسبیح ہے، اور صلاۃ بمعنی عبادت مخصوصہ بھی آتا ہے، یعنی جیسے نماز، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن پاک کے اندر بارہا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے آجی رسول، تو رسول بر وزن فاعول آئی، اور لغت میں بمعنی مرسل یعنی فاعول بمعنی مفعول یعنی بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اور اصطلاح شرع میں رسول کی تعریف یہ ہے کہ رسول وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہو، اور ان کے ساتھ کتاب ہو جو ان پر نازل ہوئی ہو۔ آگے لفظ محمد ہے، تو محمد یہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، حمد یحمد سے، اور باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکثیر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی بمعنی بہت تعریف کیا ہوا، محمد جن کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم نامی مبارک ہے، اسم گرامی مبارک ہے۔ وآلہ واصحابہ اجمعین، آل جو ہے یہ اس کے معنی و مراد کے بارے میں ڈیفرنٹ اقوال ملتے ہیں، یہ کہ آل بمعنی اتباع ہے، یا آل سے اہل بیت پاک مراد ہیں، تو اس میں ازواج بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مراد ہے، اور حضور کے وہ جو اتباع کرنے والے ہیں وہ مراد ہے۔ واصحابی، اور اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اور صاحب یہ صاحب کی جمع ہے، تو صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور پر ایمان لایا اور پھر ایمان پر وفات پائی۔
اجمعین یہ آل اور صحاب کی تاکید لفظی ہے، تاکہ ان سے ان لوگوں کا رد کیا جائے جو آل کا انکار کرتے ہیں، یا ان جو بعض صحابہ کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے رد کرنے کے لیے یہ تاکید لفظی لائی گئی ہے کہ تمام صحابہ کرام اور حضور کی ساری آل۔ اما بعد، اب اما کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں، اما استنافیہ ہوتا ہے اور ایک اما تفصیلیہ ہوتا ہے۔ جو اما استنافیہ ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اجمال نہیں ہوتا، اس سے پہلے کوئی بھی جو گفتگو ہے اس کا اجمالی ذکر نہیں ہوتا، اور جیسا کہ کتابوں کی شروع میں آتا ہے، یعنی اس سے بات شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے اجمالی ذکر نہیں ہے، جیسے اما بعد فہذہ، تو یہ جو اما ہے یہ اما استنافیہ ہوگا، اس لیے کہ اس سے قبل جو ہے وہ کوئی اجمال موجود نہیں ہے۔ اور دوسری قسم اما کی وہ اما تفصیلیہ ہے، تو اما تفصیلیہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کلام نے کسی چیز کو اجمالاً ذکر کیا ہو، یعنی اس اما سے پہلے کلام کے اندر کوئی چیز اجمالاً ذکر ہے، اب اس کی تفصیل کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ جیسے اس کی مثال دی گیا، جاءنی القوم اما زید فاکرمتہ واما لہب فاہنتہ، میرے پاس قوم آئی، پس اگر زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا، اور بہرحال لہب آیا تو میں اس کی توہین کروں گا۔ تو یہ اما جو ہے یہ اما تفصیلی ہے اس مثال کے اندر۔ ان دونوں صورتوں میں اما کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہے، یعنی چاہے اما استنافیہ ہو چاہے اما تفصیلیہ ہو، تو ان دونوں کے جواب میں فا جو ہے وہ ضرور لائی جائے گی۔ اور یہاں یہ جو اما متن کے اندر ہے اما بعد، یہ اما جو ہے یہ اما استنافیہ ہے۔ اب اما کی اصل کے متعلق جو ہے وہ نحویوں کے یہاں چند اقوال ملتے ہیں، ان میں سے پہلا قول جو ہے وہ خلیل نحوی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اما جو ہے یہ اصل میں مہما تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہا کو تخفیف کے لیے حمزہ سے تبدیل کر دیا، پس یہ ما بن گیا، یعنی ہا کو تخفیف کے لیے جو ہے وہ حمزہ سے تبدیل کر دیا، اس سے پھر یہ ما بن گیا، اور پھر حمزہ صدر کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کی صدارت چاہتا ہے، اس لیے کلام کے ابتدا میں اسے لے آئے، تو اب ما بن گیا، ما، اب میم اور میم کا آپس میں کیا کیا، ان دونوں کا ادغام کر دیا۔ یہاں میری قاعدہ لگتا ہے صرفیوں کا کہ جہاں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں اور ان میں سے ایک ساکن اور ایک متحرک ہو تو وہاں ادغام کیا جاتا ہے، تو اب میم کا میم میں ادغام کیا تو یہ بن گیا ما سے ما ہو گیا۔ تو یہ خلیل نحوی کی یہاں یہ اس کی جو ہے وہ تعلیل ہے۔ دوسرا قول یہاں امام سبویہ کا ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اما اپنے اصل پر ہے، چونکہ یہ حرف ہے اور حرف میں تغیر و تبدل جو نہیں ہوتا، یعنی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو یہ اصل ہے، کیونکہ یہ حرف ہے تو حرف میں تبدیلی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ اصل ہے، اما ہے ہی اسی طرح۔ تیسرا قول اس کے اندر یہ بعض نحویوں کا، وہ کہتے ہیں کہ اما اصل میں ان ما تھا، اما اصل میں ان ما تھا، اور اس کے بعد ما زائدہ ہے تو نون کا میم میں ادغام کر دیا تو اما ہو گیا، پھر حمزہ کے کسرے کو فتح سے تبدیل کر دیا، یعنی اما سے اس کسرے کو فتح سے تبدیل کیا تو کیا بن گیا، اما بن گیا۔ اب اما بعد کی اصل، اس کے بارے میں یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ مہما یکن من شین بعد الحمد والصلاۃ، بس اما کو مہما کے قائم مقام کیا اور پھر فعل شرط یعنی یکن من شین کو حذف کر دیا، کیونکہ اما حرف شرط پر کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، جو حروف شرط ہے ان میں سے ایک لفظ اما بھی ہے۔ اب اس میں سے یہ ہے کہ آگے جو دوسرا لفظ ہے اما کے بعد وہ لفظ ہے بعد، تو بعد کی با اعتبار ترکیب جو ہے، یعنی ترکیب کے اعتبار سے اس کی تین حالتیں بنتی ہیں۔ بعد کی تین حالتوں میں سے دو حالتیں جو ہیں وہ معرب ہوں گی، اور ان میں سے ایک حالت جو ہے وہ کیا ہوگی، مبنی ہوگی۔ اب ان تین میں سے جو پہلی حالت ہے وہ یہ ہے کہ بعد مضاف ہو، یعنی لفظ بعد جو ہے یہ ترکیب کے اعتبار سے یہ مضاف ہو، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ لفظوں میں مذکور ہو، موجود ہو، جیسے جاءنی زید قبل امر و بعد بکر۔ اب اس صورت میں یہ جو حالت ہے یہ حالت اس کی معرب کی ہے، یعنی یہ مضاف ہو رہا ہے اور اس کا مضاف لفظوں میں موجود بھی ہے، مذکور ہے،
دوسری حالت اس کی کیا ہے کہ لفظ بعد مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ نسین منسین ہو، یعنی بالکل دل دماغ میں نہ ہو کہ لکھا ہوا تو ہے لیکن نسین منسین نہیں ہے، یعنی دل و دماغ کے اندر نہیں، جیسے رب بعدی کانا خیرا من قبل، تو ان دونوں حالتوں میں بعد مرب ہوگا۔ تیسری حالت جو اس کی لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بعد مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف منوی ہو، یعنی نیت اور ارادے میں ہو، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد۔ تو یہ جو تیسری حالت ہے جس میں لفظ بعد مضاف ہو رہا ہے اس کا مضاف الیہ منوی ہے، یعنی فقط یعنی نیت اور ارادے کے اندر ہے، تو اس وقت یہ مضاف جو ہے یہ مبنی ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ھذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب القافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للادلۃ والعلل لئلا یشوش یا یشوش، دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، تو یشوش ذہن المبتدی، اور اگر یشوش تو پھر ذہن المبتدی ان فهم المسائل، وسمیتہ بہدایۃ النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ بتوفیق المالک العزیز العلام۔ تو ھذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر کتاب ہے جو کہ نحو میں لکھی گئی ہے اور مضبوط فی النحو ہے، نحو کے اندر مضبوط ہے۔ جماعت فیہ مہمات النحو، تو جماعت میں نے جمع کی فیہ اس کے اندر مہمات النحو، نحو کے جو مقاصد ہیں، علی ترتیب القافیہ، قافیہ کی ترتیب پر، مبوبا و مفصلا، باب باب کر کے اور فصلیں فصلیں کر کے، بعبارۃ واضحۃ، ایسی عبارت کے ساتھ جو واضح ہے، مع اراد الامثلۃ، اور ساتھ ان کی مثالیں بھی عبارت کی، مثالیں بھی ذکر کی، فی جمیع مسائلہا، اس کے تمام مسائل کے اندر، جتنے بھی مسائل ہیں مسائل کے ساتھ مثالیں ذکر کی ہیں، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، البتہ یہ ہے کہ من غیر تعرض، تعرض کا اگر آسان معنی کیا جائے تو وہ ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ کرنا، یعنی بغیر ادلہ اور علل کو چھیڑ چھاڑ کیے، یعنی ادلہ اور علل کو ذکر کیے بغیر، یعنی اس کے اندر جو ادلہ ہیں اور علل ہیں یعنی دلیلیں اور علتیں ذکر نہیں کی گئی، ان کو ذکر کیے بغیر مسائل کو ذکر کیے ہیں۔ اب ان کو کیوں نہیں ذکر کیا، ادلہ کو اور علتوں کو، لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل، تاکہ جو مبتدی ہے، جو ابتدائی طالب علم ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ مسائل کو سمجھنے میں تشویش اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید سے، یعنی یہ نام رکھا ہے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو طلباء ہیں، طالبین ہیں، ان کو ہدایت دے۔ ورتبتہ علی مقدمۃ، اور اس کو میں نے ایک مقدمہ، وثلاثۃ اقسام، 3 اقسام، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے پر مرتب کیا ہے، یعنی یہ اس کتاب کی ترتیب ہے، اس کے اندر ایک مقدمہ ہے، 3 اقسام ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ اب یہ مصنف علیہ الرحمہ اپنی دیکھیں، یعنی یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو یہ عاجزی کی اپنی ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے تو کوئی میرا یہ اپنا کمال نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ میں نے لکھا ہے، بلکہ بتوفیق المالک العزیز العلام، کہ یہ میں اس بادشاہ کی توفیق سے میں نے لکھا ہے کہ جو غالب ہے اور بہت زیادہ علم والا ہے، علام ہے۔ تو یہاں اس عبارت کے اندر ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا، اس کے اندر مصنف علیہ الرحمہ اپنی جو کتاب ہے اس کی چند ایک خصوصیات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے، مختصر کتاب ہے جو علم نحو کے اندر تحریر کیا گیا ہے، تو یہ اتنا لمبا نہیں ہے کہ پڑھنے والوں کو تھکا دے، یعنی جس طرح
کتابیں ہوتی ہیں بہت زیادہ لمبی، تو یہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے بلکہ کیا ہے مختصر ہے۔ تو پہلا اس کا جو خاصہ ہے خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختصر ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس کتاب میں جو نحو کی علم نحو کی اہم باتیں ہیں، جو خاص مقاصد ہیں، جو اہم خاص باتیں ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس کتاب میں قافیہ کی ترتیب پر ابحاث کو، ابواب کو اور فصول کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھی اس کی خصوصیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کتاب کی جو عبارت ہے ابھی عبارت واضحۃ، وہ واضح عبارت ہے، یعنی آسان عبارت ذکر کی گئی ہے۔ اور پانچواں فرمایا کہ تمام مسائل کے ساتھ مع اعراض الامثلہ فی جمیع مسائلیہ، تمام مسائل کے ساتھ ان کی مثالیں جو ہیں وہ بھی کیا ہے عبارت کی گئی ہیں۔ اور چھٹی اس کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ دلائل اور علل کو ذکر نہیں کیا، یعنی ایک مسئلہ ذکر کیا ہے اس پر دلائل اور پھر اس کی علت کیا اس کو ذکر نہیں کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ چونکہ اگر ہم دلائل بھی ذکر کرنا شروع کر دیں گے اور علتیں بھی ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ابتدائی طالب علم ہے اس کا ذہن کیا ہو جائے گا؟ وہ تشویش میں پڑ جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اب آگے کہا کہ وَسَمَّيْتُ بِهِدَایَةِ النَّبْ، یعنی مصنف یہاں سے کتاب کی وجہ تسمیہ کو ذکر فرما رہے ہیں، یعنی اس کتاب کا میں نے ہدایت النب نام رکھا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو طالب علم ہیں، جو اس کو پڑھنے والے ہیں، طالبین ہیں، وہ اس سے کیا کریں؟ ہدایت حاصل کریں، رہنمائی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طلباء کی کیا کرے؟ رہنمائی فرمائے۔ وَرَتَّبْتُهُ، تو اس عبارت سے مصنف کی کتاب ترتیب، یعنی کس ترتیب پہ ہے تو اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمے پر۔ تو یہی اس کتاب کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ تو آخری جو الفاظ ہیں بتوفیق المالک العزیز العلام، تو پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ اس عبارت سے اس عظیم کارنامے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں تاکہ اس کام میں کیا ہو؟ اخلاص پیدا ہو، یعنی بندہ بڑے سے بڑا بھی کام کرے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے خود کیا ہے، بلکہ نہیں، وہ جتنا بڑا بھی کام کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو فرمایا بتوفیق المالک العزیز العلام۔ تو یہاں تک آج ہم اس لیکچر کے اندر یہاں تک رکھیں گے۔ اگلا لیکچر جو ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم مقدمہ اس سے شروع کریں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا نور الفہم عطا